صلوات اللہم صلی علی۔ بیٹا آواز ٹھیک کرو بھائی، آواز والے یہ ہیں، آواز ذرا بہتر کرو، میں تھوڑا سا گہری بھاری کر دے ذرا نیچے آواز، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال علی زین العابدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ابا الفضل العباس ان لک عند اللہ منزلۃ رفیعۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جاؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج اس کا جشن ہے کہ جس کے جشن منانے کے لیے خود امام ہی حکم دیتا ہے۔ امام کا حکم امام کا نہیں، حیدری جناب عباس کے جشن منانے میں امام کا حکم صرف امام کا حکم نہیں، گویا توحید کا حکم ہے۔ توحید بھی فرما رہی ہے کہ عباس علیہ السلام کا ذکر ہونا صرف ضروری نہیں، واجب نہیں، بلکہ اوجب ہے، چونکہ یہ وہ نام ہی ایسا ہے، نام ایسا ہے جناب عباس علیہ السلام کا۔ جب بھی جناب سجاد علیہ السلام کے سامنے جناب عباس علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو میرا چوتھا امام سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتا۔ سبحان اللہ، جس کے نام میں اتنا تعظیم ہے اس کی ذات میں کتنا تعظیم ہے۔ اللہ سمجھ آئی؟ حیدری اسی جناب عباس علیہ السلام کے لیے جناب علی زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خطاب کر کے مخاطب کر کے ادھر توجہ فرما کے فرماتے تھے، یا ابا الفضل العباس، صرف اکیلا نام نہیں لیا، جناب فضل کا بھی نام لیا۔ معلوم ہوتا ہے بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے۔ یا ابا الفضل العباس، اے فضل کے بیٹے ابو الفضل، اور ابو الفضل کو کس سے تعبیر کیا؟ عباس۔ عباس ان لکا، توجہ فرمائیں، دیکھیں چوتھا امام جس کا نام علی زین العابدین، علی ایک مرتبہ بلندی کا نام ہے جس کا مرتبہ توحید سے بلا فاصل ہو۔ غور نہیں فرما رہے؟ جس کی بلندی کا مرتبہ بلا فاصل توحید سے متصل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا
اسی وجہ سے جناب علی زین العابدین علیہ السلام جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا ابا الفضل العباس، اے فضل کے باپ حضرت عباس، عباس ان لکا، یقیناً تیرا ہے، تیرا ہے، تیرے لیے ہے، ہائے 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 ہائے، تیرے لیے بات ہے کہ یہ بنا ہی مرتبہ تیرے لیے ہے۔ ان لکا، تیرے لیے ہے، کیا ہے؟ ان لکا عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، ابو الفضل العباس اللہ کے ہاں، ان لکا عند اللہ ہے منزلتاً رفیعتاً، ایک ایسا، توجہ فرمائیں سے، ایک ایسا، امام فرما رہا ہے، ایک ایسا بلند منزلت ہے تیری، منزلت بھی ہمیشہ، منزل بھی بلند ہوتی ہے لیکن رفیعتاً، اتنی بلند، اتنی بلند تیری منزلت اللہ کے ہاں، اتنا بلند۔ اگر جشن منانا ہے تو میں لفظ کہہ دیتا ہوں، جس کی بات ہو رہی ہے وہ خود بلند ہے، خدا جانے پھر عباس کتنا بلند ہونا چاہیے۔ اور فرمائے حیدری، ان لکا، تیرے لیے، عند اللہ ہے، تیرے لیے اللہ کے ہاں ایک ایسا بلند مرتبہ ہے، رفیعتاً، رفیع کہتے ہیں بلند کو، رفیع کہتے ہیں جو معنوی اعتبار سے اتنا بلند ہو کہ جس کی حقیقت اس مرتبے تک نمایاں ہو، اسی کو رفیع کہتے ہیں۔ رفیع، اتنا بلند ہے تیرا درجہ اللہ کے نزدیک، کیا ہوگا؟ یغبطہ، تیرے اس مرتبہ کو دیکھ کر، یغبطہ، رشک کریں گے، رشک کون کریں گے؟ جمیع الشہداء، جتنے شہداء ہیں، اللہ خوش ہو بابا سی حیدری، جتنے شہداء ہیں، جتنے شہید کی جمع ہے شہداء، یہ تمام شہداء تیرے اس بلند مرتبہ کو دیکھ کر یوم القیامت، قیامت والے دن رشک کریں گے، کاش یہ عہدہ ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ سبحان اللہ، جن کا حیدری شہادت، میں تھوڑی سی بات وقت کے حوالے سے، اور اسے دو منزلوں میں میں چاہتا ہوں، دو منزلوں میں میں ذرا بیان کر دوں، چونکہ یہ صحیح کے مجلس، جی میرے بعد یہ بچے ہیں، آپ کو پھر قصیدے سنائیں گے اور نعت سنائیں گے، یہ خوش کریں گے آپ کو۔ ہماری گفتگو بس یہ زبانی ہے جو بالکل خشک اور زبانی اور ذرا مشکل بھی، اور علم کلام ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، چونکہ رشک کریں گے کل شہداء۔ دیکھیں، شہید کے لیے کوئی شہید بن نہیں سکتا جب تک وہ صبر نہ رکھتا ہو۔ اگر اس کے پاس صبر نہیں، وہ صابر نہیں، شہید نہیں ہوگا، صابر نہیں، شہید نہیں ہوگا۔ ہمارا ہر معصوم شہید، ہر معصوم شہید، ویسے اللہ نے انہیں اپنے علم میں شاہد بھی بنایا اور شہید بھی بنایا،
اسی شہید کے حوالے سے ہر معصوم عملاً بھی شہید، عملاً بھی شہادت پر فائز، چونکہ شہید کے لیے واجب ہے جیسی جیسی اس کی شہادت ہو ویسا ویسا اس کو صابر ہونا ضروری ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، صابر ہونا ضروری ہے۔ اگر صبر نہیں کرے گا شہید نہیں ہوگا۔ تو پھر دنیا میں ڈھونڈے کہ سب سے بڑا صبر ہے کس کا؟ میرے بھائیوں، صبر کی 9 قسمیں ہیں، 9۔ یہ ذرا مشکلیں سن لو۔ صبر کی 9 قسمیں ہیں، 9۔ ایک پہلا صبر ہے صبر عام، صبر عام۔ پتر وہ سونا میرا پاس دیکھ رہا بچہ میرا سونا۔ صبر عام، صبر عام ہے، آپ خوش ہو جائیں، یہ صبر عام آپ کا ہے۔ غور نہیں فرما رہے جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی صابر ہے۔ صابر آپ کا ہونا دلیل ہے کہ آپ شہید ہیں۔ کیسے شہید ہیں؟ ممات علی حب آل محمد۔ غور نہیں فرما رہے، آپ کو شہادت کا درجہ مل گیا۔ حیدری جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید ہے۔ پہلا مرتبہ میں جلدی 2-4 منٹ اور مجھے کہنے ہیں۔ یہ پہلا ہے شہید، صبر عام، صبر خاص، صبر اخص، صبر جمیل، صبر مستحسن، صبر عظیم، صبر حسن، صبر کل، صبر الہی۔ نہیں غور نہیں فرمایا، غور نہیں فرما رہے۔ کتنی بڑی صبر کی میں نے قسمیں بتا دی۔ صبر پہلا ہے صبر عام، آپ مومنین کا صبر ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ صابر بھی ہیں، اسی صابر کی وجہ سے آپ شہید بھی ہیں۔ اے صبر ہوا آپ کو شہادت مل گئی، شکر ہے۔ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید، جو علی کی محبت دل میں رکھے وہ شہید، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب پہلا ہے صبر عام، عام مومنین کا صبر۔ دوسرا ہے صبر خاص، یہ متقین کے لیے، متقین کے لیے۔ پوچھا گیا، خوش ہو جاؤ، پوچھا گیا مولا وہ صبر خاص جو متقین ہیں، متقی بنتا کب ہے؟ فرمایا تب بنتا ہے متقی جب اقرار ولایت علی کا، ولایت علی کے بغیر متقی بنتا ہی نہیں ہے۔ تقویٰ ہی کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ٹھیک۔ پہلا ہے صبر عام، دوسرا ہے صبر خاص، صبر خاص ہے متقین کے لیے۔ تیسرا ہے صبر اخص، زیادہ خاص، درجے ہیں زیادہ خاص۔ خدا جانے وہ زیادتی کون سی ہے جہاں سے خاص ہو گیا۔ آدمی وہی ہے، ہاں آدمی وہی ہے۔ صبر اخص یہ ہے مقربین کے لیے، مقربین کے نام سنا ہوگا، مقربین، ان کے لیے ہے صبر اخص۔ صبر اخص کے بعد آگے ہے صبر جمیل۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے صبر جمیل ہوتا ہے نبیوں کے لیے، صبر جمیل نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صبر جمیل رکھتے ہیں، فصبر جمیل قرآن میں کہا گیا۔ نبی صبر جمیل، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا،
صبر جمیل نبیوں کے لیے، صبر مستحسن رسولوں کے لیے، صبر عظیم، عظیم عین زیم عزم سے، عزم سے، صبر عظیم عزم سے، عزم میں گل کرنے لگا جو خیال کرائے سے، صبر عظیم عزم کہتے ہیں ارادے سے، پختہ ارادے سے۔ صبر عظیم ہوتا ہے امام الناس کے لیے، امام الخلق کے لیے نہیں۔ خوش ہو میرا بھوک۔ جناب ابراہیم امام الناس ہیں، 14 امام الخلق ہیں۔ صبر عظیم ہوتا ہے امام الخلق کے لیے۔ میں ایک بات کروں، اگر ذبح عظیم امام حسین نہ ہوتے، نہ ابراہیم ہوتا، نہ اسماعیل، اے اللہ میرا حج کیا ہوتا اگر یہ نہ ہوتے؟ حج بنا ہی حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ او حاجیوں، قربانی سارے دیتے ہیں، امام حسین کی کیوں نہیں دیتے؟ صبر امام حسین علیہ السلام، یہ صبر عظیم امام الناس۔ آگے ہے صبر حسن، یہ ہے شہداء کا صبر، صبر حسن۔ آگے ہے صبر کل، دیکھیں جو بھی شہید ہیں ان میں سید الشہداء کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، تو سارا صبر سید الشہداء سب سے بلند امام حسین علیہ السلام۔ اس کے آگے ہے صبر حسن، کے آگے ہے صبر کل، صبر کل 14 کے لیے ہے۔ پھر آخر میں ہے، آخر میں صاحبان علم بیٹھے ہیں، جشن منانا ہے، صبر کل ہیں 14 کے لیے۔ کل کل ان جیسا صبر کسی کا نہیں، صبر کل ہیں 14۔ آگے ہے صبر الہی، اللہ کا صبر۔ اس صبر کی مظہر جناب فاطمہ ہے۔ غور نہیں فرمایا، اس صبر کی حیدری جو اس صبر سیدہ، چونکہ صبر سیدہ کی وجہ سے امام بنتا ہی وہی ہے جو پہلے صابر ہو۔ صبر فاطمہ پاک نے کیا، امام کو کیا مل گئی؟ امامت ملی صبر کی وجہ سے، خلافت الہیہ ملی صبر کی وجہ سے۔ صبر اگر فاطمہ پاک نہ ہوتی تو 14 مکمل ہی نہ ہوتے۔ اسی وجہ سے بی بی کا نام ہے ام ابیہا۔ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں جناب، جو اس ام ابیہا کا بھی حاکم ہو، اس ولی کو علی کہتے ہیں۔ حیدری یا علی، یا علی، حیدری۔ چونکہ لمبی بات ہے، بڑی لمبی بات ہے، لمبی بات ہے، اگر اجازت دیں تو 5-4 منٹ اور پڑھ لوں، کیونکہ مجھے ان بچوں کے جو والد صاحب تھے وہ میرے بہت ہی مہربان تھے۔ یہ جن جو مجلس کرا رہے ہیں نا بچے، جو بھی تو میرے بہت مہربان تھے۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کچھ اور بھی پڑھے. خدا گواہ ہے ایسے لگ رہا ہے، مولا جانتا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے. حیدری حیدری. بس میں چھوٹی سی ایک بات آپ کے لیے، انتہائی مفید بات، اسی ولایت کے بارے میں بحث کر کے آگے بڑھتے ہیں. اب ایک جگہ قرآن فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ فرما رہا ہے لوگو ایک اعلان ہے اللہ کا، اعلان، حکم نہیں. حکم سارے اللہ کے ہیں، یہ اعلان بھی اللہ کا ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے. اعلان، یہ 5-7 منٹ ختم سے اللہ اعلان کر رہا ہے. من کانا، من میم زبر نون، من ایک ایسی حرف ہے، اللہ نے اس من میں وہ علم رکھا ہے. من ایک دفعہ اللہ نے کہا جتنے لوگ ہیں وہ اسی من میں آ گئے. من ایک ایسی لفظ ہے جمع کی، ایک حرف کہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں، سارے. اس کے اندر ایک خاصیت ہے. یہ من اب ڈھونڈیں قرآن میں یہ من کن کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر قرآن تو بتا یہ من کہاں کہا گیا. فرمایا تمہیں خبر نہیں، غدیر میں یہی تو رسول نے فرمایا من کنت مولا. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. معلوم ہو گیا من کنت مولا ہو. میں مولا سے کہتا ہوں مولا، آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو، جن جن کا میں مولا ہوں، میرے بعد بلا فاصل ان کا علی مولا. اس میں فاصل نہیں، علی مولا ہے. من ترجمہ کرتے ہیں جو جن جن کا. میں ان جن جن کا ترجمہ کرنے والوں سے کہتا ہوں سارے تو مولا کے صحابہ بیٹھے ہیں، ساروں کا مولا ہے نا مولا. تو پھر جو کیوں کہتے ہیں، جن جن کا کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے جن جن میں وہ آتے ہیں جنہوں نے علی کو دل سے نہیں مانا. کچھ ہے من کانا، بس بھئی من کانا یرید العزت. اللہ فرما رہا ہے لوگو تم میں کوئی ہے جو عزت لینا چاہتا ہے، ہم اسے عزت دینا چاہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں جہاں عزت اللہ دے رہا ہو تو وہ عزت کتنی بڑی شے ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے عزت لے لو. لینی ہے یا نہیں؟ آج کے دن عزت لے لو نا، آج کی یہ خوشی میں عزت اعلان ہو رہا ہے، عزت لے لو. دیکھیں اللہ نے عزت کا اعلان کیا. اعلان میں مہلت ہوتی ہے، ضروری نہیں ادھر اعلان ہو ادھر مان لو. نماز میں حکم ہے، حکم جو شے حکم میں ہو وہ واجب ہو جاتی ہے. اعلان میں اللہ دے رہا ہے لوگو عزت لے لو، عزت لے لو. ٹھیک ہے بیٹھ جا میرا پتر، میں جو حکمی نہیں بیٹھ جا میرا سونا سے، جلدی نہ. عزت لے لو. توجہ ہے، یہ 2 منٹ 3 منٹ میرے نال ہو جائے، 2-3 منٹ ختم گئے، جتھے گل مکا دینی. عزت لے لو. اس عزت کا اعلان ہے، اس میں حکم نہیں. اب تم جب 16 سال کے ہو جاؤ اور نماز واجب ہو جائے، اللہ کہتا ہے عزت لے لو. اعلان ہے، آپ کی مرضی ہے. خوش نصیب ہیں جنہوں نے پہلے اعلان پہ عزت لے لی. میں جملہ کہوں آپ سے، نمازیں حکم سے پڑھوائیں، روزے حکم سے رکھوائے. اس عزت کا اعلان ہے، اعلان. عزت نماز نہیں، عزت روزے نہیں،
عزت حج نہیں. اچھا کیا ہے بلا؟ دسو سارے دسو. عزت جس کا اعلان ہو رہا ہے نماز نہیں. میں جملہ کہوں، عزت وہ شے ہے اگر میں نماز میں نہ ہو نماز نہیں ہوتی، روزے میں نہ ہو روزہ نہیں ہوتا، حج میں نہ ہو حج نہیں ہوتا. پھر پوچھا گیا مولا وہ عزت ہے کیا؟ فرمایا عزت ہی ولایت علی ابن ابی. حیدری آپ نے عزت نہیں، بیویوں نے عزت نہیں لی، 9 سال کی عمر میں لینا چاہیے، نہیں لی. اللہ کہتا ہے اعلان ہمارا جاری ہے، لے لو. عزت وہ اعلان ہے، اس کے لیے وقت مقرر نہیں، ہر وقت کا اعلان. جلدی سے اے بچہ وہ چھونا اتنے نہ کھڑا ہوتے گلاں کرنے تو کر لینا یار، اتنا تو روحانیت نہیں ہوتی یار. تو یہ بھی نہیں سنا. عزت لے لو. جوانی آ گئی، جوانی کیا جانے بڑھاپا کیا ہوتا. جوانی میں حکم ہے کہ عزت لے لو. جوانی میں نہیں لی، ایک کانا جب لگے نا، کانا فعل سے ارادے سے تو استمرار ہو جاتا ہے. اب ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، روز کا اعلان بھی بڑھتا جا رہا ہے. عزت لے لو، عزت لے لو. بوڑھے ہو گئے عزت نہیں لی. وہ گل سمجھ آنی بھی ہے. اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا، عزت نہیں لی. اللہ نے کہا باعزت ہو کے مرو، عزت لے لو. بس عزت لے لے، گل کر لے جلدی سے. اب عزت کہتے کہتے بڑھاپا بڑھتا گیا. میرے بھائیو بس ختم کر دوں میں یہیں. آخری رات آ گئی. اللہ نے کہا تیری آخری رات ہے، عزت لے لو. اب تو لے لو نا عزت. فرمایا لے لو عزت، آپ کا آخری وقت ہے. اگر آخری سانس میں بھی لے لیا تو میں تمہیں حر بنا دوں. کوئی زور نہیں لگے گا، تمہیں حر بنا دیا جائے گا. حر حر. یہ سانس کی بات میں نے کی ہے، یاد کرائے صحیح. سانس کی بات. سانس مرنے کے بعد کتنی مرتبہ گنے جاتے ہیں؟ کتنی مرتبہ مرنے والا سانس لیتا ہے بتائیں؟ ہن تانوں کی بتائیں کتنی مرتبہ؟ معصوم فرماتے ہیں 5 مرتبہ، 12 مرتبہ، 14 مرتبہ. یہ آخری سانس. خوش ہوئی ہو میرا پتر. 12 مرتبہ، 14، 12، 5 یہ سانس ہوتے. اب ایک شخص نے جناب علی علیہ السلام سے مسجد کوفہ میں سوال کر دیا، مولا میری عمر 80 سال ہے، 80 سال کیسے گنے جائیں گے؟ میں گننا چاہتا ہوں اپنی عمر. صحیح نے فرمایا خود گن لے. کہتا ہے نہیں مولا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. فتبسم امیر المومنین، مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا تو حقیقت سننا چاہتا ہے. غور نہیں فرمایا، کیونکہ جب امام بیان کرے گا تو حقیقت بیان کرے گا. اور خوش ہو میرے پاس دیکھو. میرے امام نے فرمایا شخص 80 سال میں پہلے سانس گنے جائیں گے. سانس خیال کرائے سے سانس گنے جاتے ہیں. سال ختم ہو جائیں مہینے گنے جاتے ہیں. مہینے ختم ہوں ہفتے گنے جاتے ہیں. ہفتے ختم ہوں گھنٹے گنے جاتے ہیں. گھنٹے ختم ہوں منٹ گنے جاتے ہیں. منٹ ختم ہوں لمحے گنے جاتے ہیں. لمحے ختم ہوں لحظے گنے جاتے ہیں.
لازے ختم ہوں آن گنی جاتی ہیں، آن ختم ہوں ہین گنی جاتی ہیں، ہین گنی جاتی ہیں، ہین۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا آخر میں اے شخص سانس گنے جاتے ہیں، سانس، اور میرا الپاس لکھا ہے سانس۔ آپ نے اللہ ایک خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ نے جوانی میں ولایت مان لی، بڑھاپے سے پہلے جوانی میں ہی ولایت آ گئی آپ کے پاس، خوش نصیبی ہے، بڑھاپے کے شروع میں لے لی، آخر وقت میں لے لی۔ صحیح نے فرمایا تم اس کی جستجو میں رہو، ہمارا اعلان ہے کبھی لے لو، یہاں تک جب ہین ختم ہو گئے نا، ہین، اس شخص نے کہا مولا مولا مولا، زندگی تو ختم ہو گئی، یہ سانس کیوں گنے جاتے ہیں؟ فرمایا میری ولایت وہبی ہے، کسوی نہیں، ولایت علی وہبی ہے۔ فرمایا سانس اس لیے گنے جاتے ہیں اگر تم نے اپنی پوری زندگی میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی کہ زندگی ختم ہوتے کے بعد جب تم 14 سانس لوگے، اگر اس سانس میں تمہارا حق بن گیا تو تمہاری سانس میں ولایت دے دوں گا۔ اب امام نے فرمایا آخر میں سانس گنے جاتے ہیں، کیوں؟ اس نے کہا مولا زندگی ختم ہو گئی، سانس کیوں گنے جاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے گنے جاتے ہیں شاید کسی سانس میں اقرار ولایت علی کر لیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القصائد جناب قاسم رضا ترابی صاحب کو کہ وہ آئیں اور جشن سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر محمد وآل محمد کرتا ہوں واجباً قربتاً الاللہ، محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ ملک اللہ ولی الامر سرکار دے ظہور تاجیل فرما۔ مالک اللہ جدی خوشیاں لی رات دے صدقے بانیان جشن اور حاضرین جشن دے رزق عزت بخت ترقی اور وسعت عطا